آج کل آپ نے ایک اہم کاز اٹھایا ہے جس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی درد دل رکھنے والا مسلمان ہے وہ آپ کے اس کاز میں ساتھ ہونا چاہیے، اگر تو واقعی اس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ اسی سے متعلق آپ سے ہم سوالات کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ سر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں پہ رہ کے اور وہ مسلمان بھی ہو، وہ توہین قرآن کرے، توہین رسالت کرے، توہین اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے ہو؟ آپ اس کے اوپر آج کل یا پہلے بھی اس کے اوپر بہت اپنے ولاگز کرتے آ رہے ہیں، مختلف آپ کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کویسچن پرزیوم کرتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو بھئی کیا مسلمانوں میں دہشت گرد پیدا نہیں ہوئے؟ کیا اہل اسلام کی تاریخ میں کربلا کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ مکہ پہ حملے کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ مدینہ پہ حملے کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ جو مرزا غلام احمد قادیانی کیا کسی زمانے میں مسلمان نہیں ہوا کرتا تھا؟ ٹائم اینڈ اگین، یہ کیا نام ہے اس کا، تسلیمہ نسرین یا کیا ایک خاتون کا نام ہے، یہ جاوید اختر صاحب جو ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی بڑے، نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ علماء کی بڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ پرزمپشن غلط ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے اسلامک سٹیٹس پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ فقہا کا معاملہ ہے، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں ارسپیکٹو کہ ان کا ریلیجن کیا ہے، کہ فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں جو عدالت کے ریکارڈ پہ دیے گئے ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، پورا شیطانی گروہ ہے کہ جو ایکسکلوسیولی اسلام کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کوئی مذہب ان سے نہیں بچا۔ جو عیسائی مقدسات ہیں، جو ہندو مقدسات ہیں، سب پہ انہوں نے ایک طرح سے اٹیک کیا، پروپورشنیٹلی اسلام پہ زیادہ کیا، شاید ان کو مواد زیادہ ملتا ہے، اسکرپچر زیادہ اویلیبل ہے، یا جو بھی وجہ ہے۔ تو یہ پرزمپشن غلط ہے۔ ہاں، فیکٹس آپ کی پروگرام میں جیسے جیسے آپ آگے پوچھے جائیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے محرکات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، یا کون سی ایسے عزائم ہیں، یا کہاں سے یہ ان کی جو ہے وہ بیک ڈور جو کہتے ہیں وہ کنیکٹ ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ یہ ایکنالجڈ ہو کہ یہ گروپ آپریٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو کیا طریقہ کار ہے کہ کہاں سے یہ ڈیٹا لے کے آتے ہیں، کون ان کے مین لوگ ہیں، کیسے یہ لوگوں کو اپنے نیٹ ورک کے اندر ایڈ کرتے ہیں، سائیکولوجیکل باتیں کیا ہیں، یہ باتیں آہستہ آہستہ بعد میں وہ ہونے والی ہیں۔ ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو اس طبقے میں جو پورنوگرافک کانٹینٹ کی کنزمپشن کی ایڈکشن ہے وہ بہت کامن نظر آتی ہے۔ یہ بات اس لیے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ عدالت پہ جو ریکارڈ گیا ہے اس میں کنسسٹنٹ تھیم نظر آتا ہے ہر طرف، جو پورنوگرافک کانٹینٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس زندگی کی یہ جو پورنوگرافک تھیمز جس زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ہمیشہ یو آلویز نیڈ سم تھنگ مور، سم تھنگ نیو ٹو ایکسائٹ یو۔ یہی وجہ ہے کہ اسی پورنوگرافک انڈسٹری کے اندر جو ہیٹرو سیکشل ریلیشن شپ ہے وہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جاتا ہے، پھر یہ انسیسٹ کی طرف جاتا ہے، اسی کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کی نیش ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بھی دنیا میں مہنگی ہے، اس پہ بھی یعنی کہ اس کوائٹ سبسٹانٹیو، یعنی اس کی بھی کنزمپشن موجود ہے۔ اب اس کے اوپر لیگل انلیگل کی میں ساتھ بات نہیں کر رہا کہ کچھ ملکوں میں یہ ایڈکشن ساری کی ساری انلیگل ہے، ایڈکشن تو خیر ہر جگہ پہ، یعنی کہ یہ جو کنزمپشن اس کانٹینٹ کی وہ انلیگل ہے، کچھ میں یہ ہے کہ آپ چائلڈ پورنوگرافی انلیگل ہے، باقی لیگل ہے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم آگے کیسے چلتا ہے۔ تو انسیسٹ کی نیش وہ بنتی ہے کہ آپ پھر محرم رشتوں کی طرف آتے ہیں، اٹ وانٹس مور۔ ریلیجن ایک ایسی فیلڈ رہ گئی تھی جس کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا، اب یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے۔ کوئی شاذ ہی کیس ہوگا جس میں ہمیں یہ تھیم نظر نہیں آتا، پورن ایڈکشن، انسیسٹ، اور اس کے بعد ریلیجس پورنوگرافی یا پورنوگرافک بلاسفیمی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس کے لیے بہتر ٹرم ہے۔ تو یہ تو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو سب سے پہلے جو فیکٹس ہیں وہ اسٹیبلش کر کے کہ جو جرائم ہو رہے ہیں
ہم پہلے ان پہ بات کریں، ان پہ عدالتوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنا کام کریں، عدالتوں کے پروسیس کو ڈیریل نہ ہونے دیا جائے، ججز اپنی ذاتی آراء کو سسپینڈ کر کے جو قانون ہے وہ اپلائی کریں. باقی اوبیسلی اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی پازیٹیو اوبلیگیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کس طرح سے نیٹ ورکنگ کی جا رہی ہے، کیسے لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے، ان کے سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی جائے، کچھ بھی کیا جائے. آل آف دیٹ کمز آفٹر ورڈس. پہلی اسٹیج پہ یہ ہے کہ جو لیٹیگیشن کا پروسیس ہے یہ فیئر اور جس طریقے سے یہ کنکلوڈ ہو. اچھا، آپ نے اس کے اوپر جو کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کیس کو لے کے آگے لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کون سے ایسے کیسز، ویسے تو بیان کرنا میرے خیال میں اس کا بغیر کسی وجہ کے مناسب ہی نہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو ہماری پبلک ہے ان کو اتنی اویئرنیس ہو کہ ہمارے دائیں بائیں پہ کیا چل رہا ہے. جو بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یہی کہا جاتا ہے چینلز پہ اور دیگر جو اسکالرز ہیں. تو اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کون سے کیسز جو آپ نے دیکھے ہیں اور جو بہت نہج تک پہنچے، جس طرح آپ نے بھی ذکر بھی کیا، اس میں کچھ ہمارے ناظرین کی کس کیس کا ذکر کیا جائے. میں نے تو یہ اوپنلی فرنود صاحب کو کہا، اور اگر مجھے ٹھیک یاد پڑ رہا ہے تو انجینئر صاحب سے بھی کہا کہ آپ کی مرضی ہے، کوئی ایک کیس رینڈملی 120-130 کیس ہیں تقریباً، کوئی کیس رینڈملی اپنی مرضی کا آپ اٹھا لیں، اکٹھے ہم اس پہ کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. کیونکہ میں نے تو کی ہوئی ہے، مجھے تو پتہ ہے. آپ کو غلط فہمی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ پبلک میں ہم اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ ریویل کر دیتے ہیں اکٹھے ہی ایز آور جوائنٹ ورک. یعنی کہ جو پیچھے چلتے آ رہے ہیں کیسز، ان سب کو بھی آپ اس میں رکھ رہے ہیں آگے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح ہم اگر پیچھے چل جائیں تو سلمان تاثیر کا کیس تھا، ممتاز قادری کا تھا، وہ بھی تو آ جا کے انٹر لنک چیزیں تو ہو رہی ہیں بیچ میں. قطعی طور پہ نہیں ہو رہی. ایک سیکولر طبقہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ان کو انٹر لنک کر دیا جائے. دیکھیں، ایک ہیں جو روایتی کیسز ہیں بلاسفمی کے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی پورنوگرافک بلاسفمی کی، جو کہ ایک شیطانی گروہ پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آپ سلمان تاثیر کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، اس پہ آپ بات کرنا چاہیں اور وہ کہیں اس پہ میرا انالیسز آپ چاہیں، میں نے پبلکلی ہمیشہ اس بات کو مینٹین کیا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ نے بہرحال اپنا کام کرنا ہے. انڈیویجول ویجیلنٹیزم یہ کسی بھی آپ اسلامی معاشرے میں، کسی مہذب معاشرے میں آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے جو پورنوگرافک بلاسفمی، یہ ایک شیطانی گروہ ہے. ہم ان کی بات، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو پچھلے کیسز ہیں، ہاں پچھلے 5-6 سال سے چل رہے ہیں، میں سب کی بات کرتا ہوں کہ یہ کوئی 120-130 کیسز ہیں. ان میں سے کوئی کیس جو مرضی ہے، جو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، وہ اس کو پک کرے، اس کی فائل ہم کھول کے دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ جو فائنڈنگز ہیں پھر وہ پبلک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ کی نظر میں کون سے ایسے کیسز تھے جو اگر سوچنا بھی تصور نہ کر سکیں، وہ کوئی تھوڑے سے آپ کوئی فیکٹس یا کچھ ہمیں مواد دیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو سکے؟ کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یار یہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے. کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جب ایک کیس آپ کھولتے ہیں وہاں پہ آپ، اب میں یہ کیسے باتیں میں سب بار بار میں کیمرے پہ کہا کروں، کہیں پہ قرآن کی آیات آپ کے جسم کے ناپاک حصوں پہ لکھی ہوئی ہوں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی جسم کے ایسے حصے پہ لکھا ہوا ہو جس کے بارے میں آپ تصور تک نہیں کر سکتے. کہیں کسی ام المومنین کے بارے میں کوئی ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنسی کہانی بنا کے ساتھ کسی اور غیر مرد کا، کسی صحابی کا، کسی کافر سردار کا کوئی کر کے رول پلینگ چل رہی ہو کہ میں وہ بنتا ہوں تم وہ بنو، اور اس کے بعد پھر آپس میں پورا سیکشول ایکسچینج ہو رہا ہے. یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو عدالت کے ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو، جو پبلک ایکسیس نہیں کر سکتی. یہ فورینزکس ان کے فونوں کے ہوئے ہیں، جہاں سے یہ چیٹس نکل رہی ہیں، جہاں سے یہ پکچرز نکل رہی ہیں، جہاں سے ویڈیوز نکل رہے ہیں. قرآن کے اوپر معاذ اللہ مشزنی کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے اس کے بعد وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. اوپن اب فیس بک پہ ایسے گروپس ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بلاسفمی کیسے کی جاتی ہے. ان کے جو ہائر اپس ہیں ان سے اگر کوئی آدمی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پورا ایک
کوالیفیکیشن دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کام کرو تو تم اس قابل ہوگے کہ تم اس سے بات کر سکو گے. اب وہ فلاں فلاں کام میں آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح کی بلاسفمی کی ہم بات کر رہے ہیں. بلاسفمی کے علاوہ جب آپ اس میں چائلڈ پورنوگرافی کے ایویڈنس دیکھتے ہیں، جب اس میں آپ جو محرمات ہیں ان کے ساتھ جنسی ریلیشن شپ، کوئی آدمی اپنی ماں کے اعضاء جو ہیں جسمانی اعضاء ان کے اوپر تقریر کر رہا ہے اور دوسرے سے کہہ رہا ہے تم بھی کرو، اس کے فوٹو لگا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کے کر رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جن میں چھوٹی بچیاں ان کے اپنے گھروں کی، ان کے ساتھ بھی جو یہ چیٹ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ میرے سیکشول تعلقات اس کے ساتھ ہیں، وہ مائنر ہے، چھوٹی بچی ہے، کسی کی سگی بہن ہے، کسی کا کوئی اور رشتہ ہے. یہ سب ان کے فون سے نکلا ہوا ہے. ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں، جو گروپ کہتا ہے کہ نہیں سارے جھوٹے کیسز ہیں، کہ بھئی یہ فورینزک شدہ ایویڈنس ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر کے اپنے فون کی فورینزک خود کرا لیں. ابھی تک ان کیسز کی جو کورٹ نے جو فائنڈنگ کی ہے وہ کیا ہے؟ جو کہ یہ بھی احتجاج اور چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ کورٹ نے جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا ہے یا کچھ کی رہائی اور ضمانت کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کچھ ججز ہیں ہائی کورٹ لیول پہ جو ایسی حرکت کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ان کی ججمنٹس پڑھیں تو آپ کو اس میں کریٹڈ فیکٹس نظر آتے ہیں، ان کے جو اصل فیکٹس ہیں وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آتے یا ڈسٹورٹڈ نظر آتے ہیں. 40 کے قریب لوگوں کو سخت سزائیں ہو چکی ہیں. اب جو رہائیاں ہوئی ہیں، ایک سوال سامنے آتا ہے کہ 38-39 ضمانتیں ہیں جس میں سے 80 سے زیادہ لوگ جو جیل سے باہر گئے، ان میں سے 28 ایک جج صاحب نے دی ہوئی ہیں. تو ایک سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ ہائی کورٹ کے باقی ججز کو کیا وہ قانون نہیں پتہ جو ان کو پتہ ہے؟ انٹرسٹنگلی وہ صاحب اپنی ڈگری بھی ثابت نہیں کر سکے، طارق جہانگیری صاحب جنہوں نے 28 ضمانتیں دی ہوئی ہیں. اب ایک سوال تو اٹھنا چاہیے کہ ان ضمانتوں کا اب لیگل سٹیٹس کیا ہے جو ایک ایسا جج دے رہا ہے جو اپنی ڈگری بھی ویلڈ ثابت نہیں کر سکا، اور یہی جج کیوں دیے جا رہا ہے؟ یہ جب ہم فیکٹس دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 5 ملزمان ہیں ایک ہی فیصلے میں جن کو آزاد کیا گیا. کل عمران خلیل صاحب جو وکیل تھے، ایک سیشن میں ان سے بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ پروگرام پہلے ہونے رہے گا یا آپ کا یہ پہلے ہونے رہے گا. انہوں نے یہ بات پبلکلی بتائی کہ ان 5 میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو میں بھی رپورٹ کر چکا ہوں، پہلے اس کا کیس کمیونیکیٹ کر چکا ہوں، کہ جو معاذ اللہ قرآن پہ موشزنی کر کے اس کی ڈی این اے رپورٹ جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس کی ایشوڈ ڈی این اے رپورٹ عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے. جج صاحب نے کہا کہ نہیں اور تو ایویڈنس نہیں ہے. عمران خلیل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ ڈی این اے رپورٹ موجود ہے، تو انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو،